الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم جانیں گے صدقہ فطر کے تعلق سے، اس کے احکام، اس کے فضائل، کتنا صدقہ فطر ادا کرنا ہے، کس کو دینا ہے، وغیرہ وغیرہ. دعا کریں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک بڑی برکتوں، سعادتوں اور نعمتوں والا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کے بہت فضائل ہیں، جس کی بنیاد پر اس کو باقی تمام 11 مہینوں پر فوقیت اور برتری حاصل ہے. اس ماہ مبارک میں رب کریم نے قرآن کریم کو نازل کیا. اسی مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے افضل ہے. اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. جس طرح رمضان کی برکتیں اور سعادتیں بہت زیادہ ہیں، اسی طرح اس کے آداب بھی بہت ہیں. ہو سکتا ہے ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے آداب میں ہم سے کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی لغزش ہو گئی ہو، یا روزے کے جو آداب ہیں وہ میں اور آپ مکمل طور پر ادا نہ کر سکے ہوں. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر کو ہر مسلمان پر لازم کیا گیا. صدقے کے جو معنی ہیں وہ عطیے کے ہیں. یہاں اس سے مراد وہ عطیہ ہے جو تقرب الہی کی امید پر دیا جائے، حق سبحانہ و تقدس کا قرب حاصل کرنے کے لیے دیا جائے. اور فطر جو ہے وہ فطرت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے نفس کے. اس طرح صدقہ فطر کا جو لغوی معنی ہوا عام فہم زبان میں بدن کی زکات. احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کا جو وجوب ہے وہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کا ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز قائم کی. اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت صدقہ فطر سے متعلق ہے. اس آیت کریمہ میں تزکیے سے مراد صدقہ فطر کی ادائیگی ہے اور نماز سے مراد عید الفطر کی نماز.
صدقہ فطر کی جو شرعی حیثیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ہر مسلمان پر لازم قرار دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام، آزاد، مذکر، مؤنث اور چھوٹا بڑا، ان پر کھجوروں یا جو کا 1 صاع لازم کیا اور یہ حکم دیا کہ لوگوں کو عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ فطر کو لازم کرنے کے 2 مقاصد احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، رمضان کے اعمال کی کمی اور کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ نفلی عبادات، فرض عبادات کی کمی اور کوتاہیوں کو قیامت کے دن پورا کرے۔ دوسرا، معاشرے میں موجود غریبوں اور مسکینوں کے لیے عید کے دن کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم فرمایا جو روزے داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی اور مسکینوں کی پرورش کے لیے۔ ابو داؤد اور مسلم شریف اور ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ صدقہ فطر روزے دار کی بیکار بات، فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا گیا۔ حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ صدقہ فطر کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے لیے فطرہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے سجدہ سہو ہوتا ہے۔ مطلب جس طرح سجدہ سہو نماز کی کمی کو پورا کرتا ہے، اسی طرح صدقہ فطر بھی روزے کی کمی اور کوتاہیوں کو پورا کرتا ہے۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقدی ہو تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اس کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ والا ہے، بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال پر سال کا گزر جانا شرط ہے، جبکہ صدقہ فطر میں ایسی کوئی شرط نہیں۔ صدقہ فطر کے متعلق سے چند اصولی مسائل انشاءاللہ میں اپنی بات کے آخر میں بیان کروں گا، اور صدقہ فطر کی جو مقدار ہے اس کو بھی میں انشاءاللہ تفصیل سے آخر میں بیان کروں گا۔ آج جو تاریخ ہے اس کے حساب سے 2020 اور 25 رمضان المبارک ہے۔ آج جو گیہوں، کشمش، منقع اور جو کی قیمت ہوگی انشاءاللہ میں وہ بتا دوں گا۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر کو ادا کریں۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں ایک منادی کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کے طور پر 1 صاع غلہ، 1 صاع کھجور
ایک سا جو اور ایک سا کشمش ادا کیا کرتے تھے۔ اب صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو چند اصولی مسائل انشاءاللہ میں اخیر میں بتاؤں گا، اور اس کی قیمت ایگزیکٹلی آج 25 رمضان 2020 کے تعلق سے کیا ہوتی ہے وہ بھی میں عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ بہرکیف جس طرح ہر عمل کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح صدقہ فطر ادا کرنے کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ صدقہ فطر کی مشروعیت کا وقت عید کے دن صبح صادق کے طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کو ادا کرنے کا جو مستحب وقت ہے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا کیا نہیں جاتا تو پھر اس کی حیثیت عام صدقات کی ہو جائے گی، لیکن یاد رہے جب تک انسان اس کو ادا نہیں کرے گا یہ اس کے ذمے واجب الادا رہے گا، چاہے جتنا مرضی عرصہ گزر جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے صدقہ فطر عید کی نماز سے قبل ادا کیا تو یہ پسندیدہ زکوٰۃ ہے، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ صدقہ فطر جو ہے عید سے 1-2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ غریب حضرات بھی عید کی تیاری عید سے پہلے کر سکیں، لہذا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا صدقہ فطر عید سے 1-2 روز پہلے ادا کر دیا کرتے تھے۔ اب صدقہ فطر کے جو مصارف ہیں وہ کیا ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک صدقہ فطر کے وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ فقراء اور مساکین کے ساتھ خاص ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ کسی غریب اور مسکین ہی کو دیا جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ صدقہ فطر کی جو برکات ہیں وہ کیا ہے؟ صدقہ فطر میرے محترم بزرگوں اور دوستو ایک مالی عبادت ہے اور اس کی بہت برکات ہے۔ ایک روایت میں اسے لوگوں کی پاکی اور مال میں برکت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گندم کا 1 سا صدقہ فطر کے طور پر ادا کرنا تم میں سے ہر چھوٹے بڑے غلام آزاد مذکر مؤنث ہر امیر غریب پر لازم ہے۔ امیر کو تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پاک کر دیتا ہے، اور فقیر جتنا دیتا ہے اس سے زیادہ اس کی طرف واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر میرے محترم بزرگوں اور دوستو از خود ایک عبادت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست اور التجا کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ صدقہ فطر اپنے ادا کرنے والے شخص کے بارے میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اگر اس کے روزوں میں، اس کی تراویح میں، اس کے روزوں میں اور اس کے قیام میں اور ماہ رمضان المبارک کی دوسری عبادتوں میں کوئی کمی اور کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی لغزش ہو گئی ہے تو میری وجہ سے اسے درگزر فرما، اور اس کی ماہ رمضان کی تمام عبادات کو قبولیت کا درجہ فرما کر اس کے حق میں ماہ صیام اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرما۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہم جس حیثیت کے مالک ہیں اس کے اعتبار سے صدقہ فطر کو ادا کریں۔ صدقہ فطر کے بارے میں چند اصولی مسائل میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شوال کی صبح صادق ہونے سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا اس کا صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو اس کا صدقہ فطر واجب نہیں۔ جن لوگوں نے بیماری، سفر، کسی اور عذر یا غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی 29 رمضان المبارک کو مر گیا تو اس پر بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جان کر کے تمام مسائل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ادا کرنے والے بنے۔ میں نے بیان کے شروع میں ایک حدیث عرض کی تھی جس کو ابو داؤد ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ صدقہ فطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی بیکار بات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یا اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن ضروری سامان سے زائد اتنی قیمت کا مال یا سامان ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، تو ایسے شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اگرچہ اس مال یا پیسوں پر پورا سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ صدقہ فطر واجب ہونے کا جو وقت ہے عید الفطر کی صبح صادق ہے، لہذا جو شخص اس وقت کو نصاب کے مالک ہونے کی حالت میں پائے اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو تو بھی ان تمام کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا واجب ہے۔ مرحومین کی جانب سے صدقہ فطر نہیں نکالا جائے گا، یعنی میں نے ابھی عرض کیا کہ عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے جن کا انتقال ہوا ان کی طرف سے صدقہ فطر نہیں نکالا جائے گا۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا جو مستحب وقت ہے وہ عید کی نماز جانے سے پہلے ہے۔ صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے رمضان المبارک میں بھی ادا کرنا جائز ہے، البتہ رمضان المبارک سے پہلے ادا کرنا جائز ہے۔ جو بچے عید الفطر کے دن ماں کے پیٹ میں ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر نہیں نکالا جائے گا۔ اگر کوئی شخص صدقہ فطر عید الفطر کے دن یا اس سے پہلے ادا نہ کرے تو صدقہ فطر معاف نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے، اور جب بھی ادا کرے گا تو وہ ادا ہی ہوگا، اسے قضا نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ادا نہ کرنا یا دیر کرنا بہت بری بات اور بہت بڑا گناہ ہے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ کھجور، کشمش یا جو ان سے ایک سے ادا کریں گے، گیہوں یا اس کے آٹے سے صدقہ فطر نصف سا ادا کریں گے، یا پھر ان میں سے کسی بھی ایک کی قیمت سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ نصف سا جو ہے وہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے 1 کلو 574 گرام 646 ملی گرام ہوتا ہے، جو تقریباً 1.5 کلو یا 1.25 چھٹاک ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم پورے 1.25 کلو کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں تو اس میں احتیاط بھی ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے۔
بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی مستحق فقیر کو دے، اور اگر ایک ہی صدقہ فطر کئی فقیروں کو دیا جائے تب بھی جائز ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے علماء نے منع لکھا ہے۔ سادات یعنی سیدوں کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے، البتہ دوسرے مال سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ صدقہ فطر کافر کو دینا جائز نہیں ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے اخیر میں آج جو ہے 19 مئی 25 رمضان المبارک ہے، 25 رمضان المبارک ہے، اس کے اعتبار سے آج کی جو قیمت ہے میں وہ بتا دیتا ہوں، آپ تمام حضرات اس کے اعتبار سے اپنا اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ گیہوں کی جو آج کی قیمت ہے 1.25 کلو کے حساب سے وہ 70 روپے ہے، کشمش 3.5 کلو 1050 روپے کی ہے، کھجور 3.5 کلو 700 روپے کی ہے، جو 3.5 کلو 200 روپے کی قیمت ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر صاحب نصاب اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی حیثیت ہے کشمش کی اور آپ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں گیہوں سے، تو یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو غلط ہے۔ آپ اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم تمام کو دین کی باتوں پر صحیح معنی میں عمل کرنے والا بنا، اور صدقہ فطر کو اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق ادا کرنے والا بنا، اور دین کے تمام مسائل کو علماء حق سے جان کر پوچھ کر ادا کرنے والا بنا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، ہماری زکوٰۃ کو، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، اور تمام مسلمانوں سے اس کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری کو دور فرمائے، دفع فرمائے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان صاحب نصاب کو اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔